بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین اور سامعین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان گوہر رسول پیرزادہ آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں اور آپ کو ایک بار پھر سے سلام کرتا ہوں. سلام بھی ایک طرح سے دعا بتائی گئی ہے. جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے یعنی کہ وہ اس کو اس بات کی گارنٹی لیتا ہے، دعا کرتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. اسی طرح سے جب وہ انسان اس سلام کا جواب دیتا ہے، اگلا انسان جواب دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں بھی تمہاری سلامتی کی گارنٹی لیتا ہوں، تمہاری سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے ہر شر سے تم کو محفوظ رکھتا ہوں. موجودہ حالات میں جب ہر کوئی مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت اور طاقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اسی کے سامنے اپنی حاجات اور مسائل کو رکھے. اللہ کریم سے ہی مانگنے کو اپنا مشغلہ بنائے اور ایسے میں انسان دعائیں کرتا ہے، دعاؤں کا ہی سہارا ہوتا ہے. دعا ایک بہترین عبادت ہے، بلکہ خالص عبادت ہے جس کو نجات کی کنجی، باب رحمت، مومن کا اسلحہ، دین کا ستون کہا گیا ہے. آسمان و زمین کا نور بھی دعا ہے. دعا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. خاص بات یہ کہ دعا بلا کو ٹالتی ہے. یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے. رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی دعا ہے. دعا مومن کا بہت اہم خزانہ ہے. دعا عبادت کا مغز. اللہ تعالیٰ کے نادیدہ خزانوں کا عظیم عمیق ربط دعا سے ہے. پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. اس پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، میں تھوڑی دیر میں دوہرا بھی دوں گا. لیکن آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں، برائے مہربانی مجھے روز یہ کہنا پڑتا ہے کہ ٹی وی کی آواز آپ اس وقت میوٹ کر دیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے گا. میں یہاں پہ بیٹھا، اسٹوڈیو میں بیٹھا، سن تو لیتا ہوں، کوشش تو کرتا ہوں آپ کا مسئلہ سننے کی، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کو دقت ہوتی ہے سننے میں، پھر جواب بھی آپ کو صحیح سے نہیں مل پاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے بار بار کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن لیجئے گا جب آپ کا جواب ٹی وی پہ کچھ سیکنڈز کے بعد نشر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور کہ جب آپ بیٹھیں سوال کریں تو ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھیں تاکہ جب آپ ہاتھ کے ہاتھ دعاؤں کو لکھ بھی سکیں. ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب جڑیں گے جو ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود پہنچیں گے، جو صدر ہیں کل ہند آئمہ مساجد بہار. شاید بارش کی وجہ سے تاخیر ہوئی ان کو آنے میں، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. اس بیچ ہم کالر کو بھی شامل کر لیں. میں پہلے نمبر دوہرا دوں 180041922154 اور 9989974324. ایک پہلے کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آتی ہے. السلام علیکم محترمہ، فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گو تمہارا بہت تمہارا بروبر میرا سنتے ہو، میرے کو بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تمہارے کو اچھا رکھے. آمین. میری طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے، اکھی رات میں سوئی نہیں ہوں، میرا گلا بند ہو جاتا تھا، میرا محسن ہوتا تھا اینٹی بایوٹک بھی، تو اسے بھی کچھ فرق نہیں پڑا. دوسرا میرے کو ہے نا، میری بیٹی ہے نا، روز سورہ بقرہ اللہ میں صحیح بولتے. میرے شوہر روز دعا کرتے تھے، قرآن پڑھے لے نہیں تھے، خالی گجراتی پڑھے لے تھے. میرے ایک پوتا بھی دبئی میں مبین کا لڑکا ہے محمد زید، وہ بھی قرآن حافظ ہے. اور میرے ایک ہی بیٹی کے 5 لڑکے قرآن حافظ ہے جی. ایک تعلیم بھی ہے، حافظ بھی ہے. وہ دبئی گیا ہے، ابھی اس کا ہو گیا، اس کا ادھر جاب لگا نہیں ہے، ابھی آ جائیں گا وہ. اس کی جاب کا مسئلہ ہے؟ میری بیٹی ہے نا پیٹرول کے BSc بھی کری ہے. اچھا. پیدا ہوئی تو پیٹ میں ابھی اس کا جاب کا مسئلہ ہے؟ جاب ہے اس کے پاس؟ پلاسٹک تھا اس کے منہ پہ. اچھا. میری اچھا کیڑا سوئی نہیں ہوں، گلا بھی بند ہو گیا ہے میرا بیٹے نہیں. بالکل محترمہ، آپ نے کال کیا، ہمیں اچھا لگا. آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں، آپ کو کچھ ہی دیر میں اس کا جواب دیں گے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے ہم کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. آپ کی آواز میں ایک کشش ہے، ایک مطلب ایسا بالکل محسوس ہوتا ہے آپ کی آواز سے کہ آپ ماشاءاللہ سے عبادت گزار ہیں. آپ ہم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. بہت شکریہ. ایک اور کالر بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو
ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا مسئلہ آپ کا؟ ہم گجرات سے بات کر رہے ہیں مولانا صاحب. ہمارا 2 سوال ہے. فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو گھر کے کینٹ گنج سے دستانی آتی ہے کہ اپنے گھر کے یوسف نبی کی مختار ثقافی کی تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارا. مجھے آپ کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا, ذرا آپ مسئلہ دہرائیں گے اپنا؟ ہاں یہ جو ہے جو گھر کے کینٹ گنج پکڑ کے جو دیتے ہیں دستانی یہ دیتے ہیں, یعنی کہ کہانی ہے اپنے نبیوں کی اپنے ولیوں کی یہ کہانی دیتے ہیں. ابھی اس ٹائم پر مختار ثقافی کی چل رہی ہے, اس ٹائم پہ یوسف نبی کی چلتی ہے. دیکھیے جناب, آپ کا ویسا کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے. دوسرے چینل پہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا دکھاتے ہیں, وہ ان کا پریروگیٹو ہے, ان کی مرضی ہے. ہم اپنے چینل پہ کیا دکھاتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں. آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں دعا اور دوا, تاکہ آپ کے مسائل کا حل بتا سکیں اور آپ کی پریشانیوں کو دور کروا سکیں. مطلب دعا تو آپ ہی کو کرنا ہے, ہم صرف آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو طریقہ بتائیں گے. باقی دوسرے چینل پہ کیا چل رہا ہے ہم اس کے بارے میں نہ بات کریں گے, اس کے لیے معذرت, اور نہ ہی ہم اس کے ذمہ دار ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کا ہے, آپ اس کے بارے میں بات نہ کریں. بہرحال اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ جو انہوں نے مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ وہ رات کے 12 بجے تو کھلے آسمان میں ننگے سر بتایا نا. جی ہاں تو جو لیڈیز کو ہے یا جینٹس کو ہے یا اس میں آگے پیچھے درود شریف لگے گا؟ ویسے جتنے بھی وظائف یہاں بتائے جاتے ہیں مجھے یہاں تک یاد ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, مجھے جتنا یاد ہے جتنے بھی مولانا صاحب یہاں آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر وظیفے سے پہلے, ہر عمل سے پہلے اور آخر میں آپ درود شریف پڑھ لیں. بہرحال اس کا آپ کو آج پھر جواب دیں گے. آپ موجود رہیں, بلکہ ٹی وی پر اپنا جواب سن لیجئے گا. مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید بارش کی وجہ سے آپ کو تاخیر ہوئی. بہرحال کچھ کالرز ہمارے پاس موجود ہیں پہلے سے جن کے سوال موجود ہیں. زبیدہ صاحبہ بمبئی سے, طبیعت خراب ہے, ان کی اضطراب ہے, بے چینی ہے, ان کے لیے کیا دعا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. دعا میں ایسی طاقت ہے, ایسی تاثیر ہے, جب انسان یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ ضرور دعا قبول فرماتا ہے. جب انسان پریشان ہوتا ہے, اس پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا بھی ہے, قبول فرماتا ہے. پریشانی میں ہے, یفرح المؤمن بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. سورہ روم کی آیت ہے, شروع میں ہے یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. اور یا سلامو پڑھے اگر طبیعت خراب رہتی ہے, پریشانی رہتی ہے, یا سلامو پڑھے. مولانا صاحب ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے اکثر ہمارے پروگرام میں کہ روزگار کے لیے رات کو آپ 12 بجے ننگے سر ہو کے کھلے آسمان کے نیچے آپ یا مسبب الاسباب پڑھیں 501 مرتبہ. تو بھائی نے سوال, محترمہ جو بھی تھے, سوال یہ ہے گجرات سے کہ کیا اس کے آگے پیچھے درود شریف لگانا ہے؟ حالانکہ میں نے اپنی طرف سے تھوڑا جواب دے دیا, لیکن آپ دیں تو آپ کی بات میں زیادہ ویلیو ہے. درود شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے. کوئی بھی دعا مانگیں درود شریف پہلے پڑھ لیں, شروع میں پڑھ لیں, آخر میں پڑھ لیں, اس سے قبولیت کی گارنٹی ہے, ضمانت ہے. اسے درود شریف پڑھ لینا بہتر ہے. جی ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بریلی سے شیبہ بول رہی ہوں. جی شیبہ فرمائیے. جی میرے 3 سوال ہیں. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری ممی کے شوگر کی وجہ سے آنکھوں پہ پردن پہ سوجن آ گئی ہے, تو وہ کم نہیں ہو پا رہی ہے. انجیکشن بھی لگ جائیں گے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, سوجن نہ ہو رہی ہے. جی دوسرا مسئلہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم آرٹ میں جیسے چہرے وغیرہ بناتے ہیں, جانور وغیرہ بناتے ہیں, تو میں نے یہ سنا تھا کہ جو چیز اپنے اسلام میں بناتے ہیں مطلب اس میں جان ڈالنا ہوتی ہے. تو کیا کرتے ہیں آیت میں, کیا کرتے ہیں مطلب آیت کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایک جانور بنا دیں, کوئی پرندہ بنا دیں. ہاں آرٹ میں. تو کیا وہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ چہرے پہ نور کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بالکل شیبہ آپ کو ضرور جواب دیں گے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب شوگر کی وجہ سے ان کی والدہ کی آنکھوں کیا سوال ہے؟ جی شوگر کے لیے. جی ہاں شوگر کی وجہ سے ان کی والدہ کی آنکھوں پہ سوجن بھی ہے, تکلیف ہے.
शुगर की दुआ है, रब अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। 15वें पारे में है, 7वें रुकू के बाद, रब अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। खूब पढ़े, कम अज़ कम 41 मरतबा पढ़कर पानी में दम करें, रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह शुगर कभी कम हो जाएगा और जो फुलन है वो भी तकलीफ़ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। चेहरे पे नूर के लिए क्या दुआ पढ़ी जाए? अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द। खूब पढ़े, कसरत से पढ़े। और या नूरो 41 मरतबा पढ़कर हाथ पर दम करे और चेहरे पर फेरे। इंशाअल्लाह उनको अंदर से तक़वियत भी मिलेगी, चेहरे पर नूर भी होगा। सबसे पहली बात यह है कि दिल साफ़ होता है तो चेहरे पर भी उसके असरात होते हैं। अगर दिल साफ़ नहीं होगा, सबसे पहले हसद, जलन, कीना, इन तमाम अमराज से, इन तमाम बीमारियों से अपने आप को दूर रखे। ये भी बीमारी ही है और कैंसर से ख़तरनाक चीज़ है ये। हसद, जलन और कीना, अगर दिल को साफ़ रखेंगे इंशाअल्लाह आपका चेहरा भी साफ़ रहेगा, चेहरे पर भी नूर बरसेगा। मौलाना साहब, शीबा ने पूछा है कि जो कुरानी आयत की कैलीग्राफी होती है, जो ख़त्ताती होती है, लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है कई बार कि कोई मोर बना दिया, कोई परिंदा बना दिया या कोई जानवर शेर बना दिया, तो क्या वो जायज़ है? पुरानी आयत लिखना दुरुस्त है, लेकिन जानदार की तस्वीर बनाना जायज़ नहीं है। कोई भी जानदार चीज़ हो, तस्वीर बनाना, आर्ट करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। जी, एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो लड़कियों को नाक में मोहतरमा, कौन कहाँ से बात कर रही हैं और अपना मसला शुरू से दोहराइए। मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ, मेरा नाम मुमताज है। जी फरमाइए मुमताज साहिबा। हाँ, वो मेरे लड़का 22 साल का है जी। उसको थोड़ा नाक में वो उसको पीप आता है, पीप नाक में? नाक में? मौलाना साहब, नाक में बिस्मिल नाफ में? नाफ या नाक? नाफ या नाक? नाक में कोई जख्म है या नाफ में कोई जख्म है, क्या है? हाँ, नाक में जख्म है। नाफ में जख्म है जिसमें पस आता है। ठीक है, आपको बताते हैं, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये आयत पढ़े, वयुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वयुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ, ये 7 दफ़ा पढ़कर जहाँ भी खून आता हो, ये पीप आता हो, वहाँ पर दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ाअत फरमाएगा। ये 15वें पारे में है, वयुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जिला बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, नजर, मोहम्मद नजर। मोहम्मद नजर भाई फरमाइए। मेरा मसला एक तो ये है कि रोजी की बरकत के लिए जी के लिए कोई वो बता दें, और दूसरा मसला ये है कि हमारे मेरे एक भाई है, उसके रिश्ते की, और एक साला है मेरा, उसके रिश्ते की कोई नहीं कोई बता दें। कोई रिश्ते आते हैं, लड़की पसंद नहीं आती या ऐसे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती, ऐसे कोई दुआ बता दें रिश्ते के लिए। जी बिल्कुल मोहम्मद नजर भाई, और कोई मसला आपका? और हाँ, और मसला एक ये है कि एक हमारा पड़ोसी बहुत परेशान करता है, हमारे पड़ोसी जो हमारे बहुत परेशान करते हैं, उसकी नहीं कोई दुआ बताने, खामी के पसंद आते हैं, इतना परेशान करते हैं। और एक मसला और है कि जैसे हम फजर की नमाज पढ़ने हम जैसे जा रहे हैं, तो फजर की नमाज जैसे बिल्कुल अतहियात में बैठे हैं, हमने वो पूरी कर ली, और बात की जो सुन्नत है तो वो जब नमाज के बाद पढ़ सकते हैं या फिर हमें ठहर के पढ़नी पड़ेगी 20 मिनट बाद? फजर की नमाज जमात से पहले आप सुन्नत नहीं पढ़ पाए, आप देर से मस्जिद में पहुंचे, अब आपने जो है फजर की जमात में शामिल हो गए और आप सुन्नत नहीं पढ़ पाए। अब सुन्नत के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि कब पढ़ी जाए? जी 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 जी, शुक्रिया मोहम्मद नजर भाई। जी जी मौलाना साहब, सवाल क्या? पहला सवाल क्या? पहला मसला है रोजी में बरकत के लिए, दूसरा मसला है भाइयों के रिश्ते के लिए। सबसे पहले बावजू होकर
یا وہابو یا مجیبو یا رزاقو روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، یہ آیت بھی پڑھے. اور چھوٹی دعا وہی ہے یا وہابو یا مجیبو یا مجیبو یا رزاقو یا رزاقو 300 مرتبہ روزانہ پڑھے. تصور کرے اللہ تعالی ہمیں برکت دے روزی میں، روزی کا رزق کا ذریعہ پیدا فرما دے. انشاءاللہ اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی برکت دینے والا ہے. اسی سے تعلق رکھے، اسی سے لو لگائے، انشاءاللہ ضرور دے گا. رشتے کے لیے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ایک آیت مبارکہ اور ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ 20ویں پارے کی آیت شروع میں ہے. اس کو خوب پڑھے، تصور کرے رشتے کے بارے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا. مولانا صاحب کون سے پارے میں بتایا آپ نے؟ 20ویں پارے میں شروع میں، 20ویں پارے میں شروعات میں یہ آیت ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، محمد نظر کو ان کے پڑوسی پریشان کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پڑوسی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشان طاقتور ہوتے ہیں، یا جو بھی ہے مسئلہ پریشان بہت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فجر کی سنت چھوٹ گئی. جیسے آپ پہنچے، آپ جماعت کھڑی ہے، آپ جماعت میں شامل ہو گئے، سنت کب پڑھی جائے؟ پڑوسی پریشان کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ دعا ہے یا مزلو یا مزلو یا مزلو یا مزلو، کثرت سے پڑھے. اور سورہ رحمان کی کثرت سے تلاوت کرے. اور یہ بھی پڑھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 دفعہ، اس کے بعد درود شریف پڑھ لے آگے پیچھے. اور یہ دعا پڑھے اللہم انی مغلوب فانتصر، اللہم انی مغلوب فانتصر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن سے نجات دے گا. اور یہ دعا پڑھے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمن سے حفاظت فرمائے گا. خواہ پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی، سبوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے صبح کی نماز کی سنت کے بارے میں، اگر فرض نماز پڑھ لیا تو فوراً اسی جگہ پر فوراً 2 رکعت سنت پڑھ لے. اس کے بعد اگر دیر ہو جائے تو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ سنت کی قضا جو ہے نہیں ہے. اور اگر فوراً پڑھنا چاہے، امام صاحب سلام پھیر دے، فرض نماز ادا کر لے 2 رکعت، اس کے بعد فوراً 2 رکعت پڑھ لے، یہ درست ہے، جائز ہے. اچھا، یعنی کہ فجر کی فرض کے فوراً بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں فوراً پڑھ سکتے ہیں جی. اچھا شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. کیا آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے برائے مہربانی؟ ہیلو جی فرمائیے محترمہ، ٹی وی کی آواز بند کر کے اپنا مسئلہ دہرائیے. ہاں بولنا. ایسے بات نہیں ہو پائے گی. جی بتائیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. فرمائیے. ہلو، یہ اللہ الصمد پڑھنے سے ہر منگل کو منگل پڑھنا. ہلو، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ہاں ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. ہاں، کس مقصد کے لیے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ہے کہ بچوں کو اچھی نوکری لگنا اور ہماری بچی کا اچھا گھر بسنا. لوگ شادی ہو چکی ہے بچی کی یا شادی نہیں ہو چکی اس کی؟ شادی ہو گئی بچی کی، سسرال میں بہت یہ کر رہے اس کو. اچھا ٹھیک ہے. بچوں کی جاب کے لیے اور بیٹی کا گھر خوشحال رہے اس کے لیے آپ دعا چاہتی ہیں. باقی آپ نے اللہ سمد کے بارے میں پوچھا، مولانا صاحب بھی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. جی کیا مسئلہ ان کا ہے؟ ایک تو بچوں کی نوکری کا مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور تھوڑی سی پریشانی ہے، دشواری ہے، سسرال میں خوشحال رہے اس کے لیے کوئی دعا. اور اللہ الصمد ان سے کسی نے کہا ہے کہ ہر منگلوار کو پڑھنا چاہیے. کتنی بار پڑھنا چاہیے تو نہیں بتایا، اس کی کیا فضیلت ہے یا کیا اس کا؟ سب سے پہلی بات ہے نوکری کے لیے بچے کی، بچہ خود پڑھے یا رزاقو یا رزاقو یا وہابو یا وہابو.
یا مجیبو یا مجیبو کثرت سے پڑھے، اور ان کی والدہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے روزانہ، اور خود بھی تلاوت کرے۔ جو نوکری کی تلاش میں ہے تو انشاءاللہ اس رزق میں برکت بھی دے گا، رزق میں فوراً اس کو اللہ تعالیٰ بہتر رزق عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیٹی کے گھر والے پریشان رہتے ہیں، تو روزانہ سورہ فاتحہ پڑھے 7 دفعہ، اور یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو کثرت سے پڑھے، اور یہ بھی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت دے، ان لوگوں کو سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ استغفار خوب پڑھے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ ان کے مسائل، جو بھی مسائل اللہ تعالیٰ کو درست فرمائے گا۔ ایک دعا اور ہے پریشانی کے لیے، یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور فرمائے گا، جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ ان سے غیب کی مدد فرمائے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم محترمہ، فرمائیے۔ ہیلو جی، میرا یہ سوال ہے کہ پہلے تو میرا تاجبی نام ہے۔ اچھا، ہاں تاجبی نام ہے، اس کے معنی آپ بتائیے۔ ٹی وی آپ نے بند ہی نہیں کیا، اب ہم آپ کی ٹی وی کی آواز سنیں گے یا آپ کا نام سنیں گے؟ صحیح سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا نام ہے، صحیح سے بتائیں۔ میرا نام تاجبی ہے۔ تاج؟ تاجبی۔ اچھا، بہرحال مسئلہ بتائیے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہے میرا کہ میرے بچے نہیں بچتے، میری ایک لڑکی ہے 7 سال کی جی، تو، اور میرے بچے ہوتے ہیں وہ پہلے کہیں 7 مہینے کا یا 8 مہینے کا، ایسا وہ ہو جاتا ہے، دیکھا بڑا آپریشن ہوا، سب کچھ ہوا، میرے بچے مرے ہوئے۔ جی جی جی، اس کے میرے بارے میں دعا کوئی بتائیے جو میں اپنے دعا کر سکتی۔ بالکل۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں تو خیر کوئی پردیش میں ہوں، ہریانہ میں، ویسے میں رہنے والی نخلو کی ہوں۔ جی جی جی، بس اتنا ہی کافی، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ کو بتاتے ہیں مولانا صاحب، جب بچے پیٹ میں حمل قرار پا جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کم از کم روزانہ 41 مرتبہ پڑھے اور دم کرے، پیٹ پر دم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ وہی حافظ ہے، وہی جو ہے نگہبان ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب فرمائیے، کیا مسئلہ؟ مطلب روزی روٹی کے لیے کچھ دعا ہے، کام پہ جاتے ٹائم کیا دعا کرنا؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ مولانا صاحب، روزی میں برکت کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ کام پہ نکلنے سے پہلے کیا دعا ما فی پڑھی جائے؟ السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم یا وہاب یا وہاب یا مجیب یا مجیب یا رزاق یا رزاق، 300 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ آئیے تصور کرے اللہ تعالیٰ بہتر رزق عطا فرمائے، جو رزق حلال ہو، بہتر ہو، پاکیزہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دلی سے بات کر رہا تھا۔ فرمائیے۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ میری صحت خراب رہتی ہے۔ کیا رہتا ہے؟ میری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ طبیعت خراب رہتی ہے آپ کی؟ مطلب صحت خراب ہو جاتی ہے میری کبھی کبھار، مطلب مجھے ایک دم کچھ بھی یاد نہیں رہتا، ایک دم جسے کہتے ہیں دورہ سا پڑتا ہے، پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، 2-4 سیکنڈ یا 2-3 منٹ کے لیے چکر آتے ہیں آپ کو، غش کھا جاتے ہیں آپ، کچھ سیکنڈز کے لیے آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا؟ ہاں بالکل، 2-3 سیکنڈ کے لیے یا 2-3 منٹ کے لیے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ کمزوری تو نہیں ہے آپ کو، جسمانی کمزوری؟ نہیں، ماشاء اللہ میں صحیح ہوں بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ہوگا، لیکن دعا آپ کو مولانا صاحب بتائیں گے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بیماری کے لیے ہے، خاص طور سے چکر کے لیے ہے،
لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، سورہ واقعہ کے شروع میں ہے لا يصدعون عنها ولا ينزفون، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 17ویں پارے میں ہے یہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کثرت سے پڑھے 41 مرتبہ کم از کم، اور روزانہ اس آیت کو پڑھ کر استعمال کرے پانی میں، یا قویو سر پر ہاتھ رکھ کر روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ 11 مرتبہ پڑھے سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائی کیا مسئلہ آپ کا؟ میں اڑیسہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے۔ جی صلاۃ الحاجت کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب تھوڑا اچھے سے خلاصے سے بتائیے۔ جی بالکل بتائیں گے۔ اور ایک مسئلہ ہے، میری بیٹی کو 1.5 سال ہو گیا، اولاد نہیں، اولاد کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے۔ جی بالکل بہن، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب پہلا سوال کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کب پڑھی جائے، کیا طریقہ ہے؟ صلاۃ الحاجہ کی نماز جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سوائے زوال کا جو وقت ہے، مکروہ وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد جو مکروہ وقت ہے وہ چھوڑ دیں، اور 11 بجے 12 بجے جو ہے جو زوال کا وقت ہے اس کو چھوڑ کر کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھی نیت کر لیں، یہ نیت کریں اللہ تعالی ہماری جو ضرورت ہے اس کو پورا فرما دے، تو ہی پورا کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، سوائے زوال کے وقت میں، مکروہ کے وقت، مکروہات کے وقت میں چھوڑ کر۔ اولاد کے حصول کے لیے کیا دعا کی جائے؟ اولاد کے لیے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ایک دعا یہ بھی ہے، ایک دعا بھی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ رک کر یہاں پر رک کر نام لے، تصور کرے بچے کے بارے میں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہاں رک کر نام لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے گا اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ بالکل مولانا صاحب، یہ دعا جو ہے مسنون دعاؤں کی کتاب میں ہے یا قرآن شریف میں کہیں پر ہے؟ قرآن شریف میں ہے، 3 پارے میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جی سورہ آل عمران میں ہے یہ آیت، اس کو پڑھنا ہے اور بعد میں نام بھی لینا ہے۔ جی شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں گور بھائی، میرا مولانا صاحب سے بات کرا دیجئے۔ آپ کی مولانا صاحب سے ہی بات ہوتی ہے؟ بات ہو رہی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے میں بھی کسی آدمی کا اتنا اچھا چاہتی ہوں، اتنا اچھا، چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ شوہر ہو، سب کے لیے اچھا بہتر سوچتی ہوں، پھر بھی مجھے ان کو میرے سے شکایت رہتی ہے کہ ایسے ہوا ویسے ہوا وغیرہ وغیرہ، اور میرا دل اتنا چور چور ہو جاتا ہے کہ بے حد نہیں، سمجھے۔ اور اگر کوئی کام میں بتاتی ہوں ان کو کہ یہ کام مت کیجیے، اس میں نقصانی ہے، جیسے کمیٹی کسی کے پاس ڈالنا ہے، وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈال دیا انہوں نے، لے کے جب پورا ہوا نومبر میں تو 1 مہینہ پہلے بھاگ گیا، دسمبر میں پورا ہونا تھا، نومبر میں ہی بھاگ گیا، 2 لاکھ روپیہ ویسے چلا گیا۔ ایک آدمی کے پاس اور ڈالے ہوئے تھے، وہ 1 لاکھ روپیہ تھا، وہ لے کے بھاگ گیا۔ شوہر سے بولتی ہوں کوئی بات سننے کے لیے تو نہ کبھی وہ میری بات مانتے ہیں، اولاد کو بولو تو اولاد بھی نہیں مانتے۔ اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ دعا تو میں پڑھتی ہوں وہ والا رب اوجعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی بالکل۔ ایک بات میں آپ سے یہاں پہ ہاتھ کے ہاتھ پوچھنا چاہوں گا، اس وقت ابھی آپ کے بیٹے کی طبیعت کیسی، جو نشے کا عادی تھا یا باقی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئی؟ ہاں وہ بہت ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بس وہ خالی نا
کوئی بات کو لے کے جیسے میں بولوں گی بابو یہ کام کر لو. جی یہ مسئلہ سمجھ گیا میں آپ کے. بس میں طبیعت کے بارے میں جاننا چاہیے. یہ مسئلہ بالکل ہم نے نوٹ کر لیا. یہ میں آپ کے پاس مطلب مسئلہ نوٹ ہے. ابھی مزید کالر سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے. پروگرام دعا اور دوا جاری ہے. اس سوال کا بھی جواب, اس مسئلے کا بھی جواب ہم دیں گے ایک بریک کے بعد. دعا اور دوا میں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم. یہ براہ راست پروگرام ہے. اس پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز 180041925154 اور 9979943224. یہ دو نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. شاید میں نے نمبر میں بولنے میں کچھ گڑبڑی کر دیا. آپ دیکھ لیجیے گا اسکرین پہ, میں بھی دیکھ لوں گا تھوڑی دیر میں کہ نمبر میں نے صحیح بولا. یہ نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو موجود ہیں مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب, جو صدر ہیں کل ہند ائمہ مساجد بہار. مولانا صاحب, ترنم رضوان صاحبہ دلی سے پریشان ہیں. آپ نے مسئلہ سن ہی لیا ہوگا, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اولاد کے لیے جو نافرمان ہے یا ضد کرتے ہیں, اللہ یستوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, سورہ شورى 25ویں پارے کی آیت ہے. شروع میں ہے اللہ یستوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. کم از کم روزانہ 41 مرتبہ پڑھے. تصور کرے اللہ تعالیٰ بچے کو ہدایت دے. ایک اور دعا ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اور شوہر کے لیے ہے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ایک اور دعا ہے شوہر کے لیے, سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں اور اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر شوہر کا نام لے. ان کی ہدایت کے لیے یا جو کام وہ چاہتی ہیں اچھے کام کے لیے تصور کرے اور یہ دعا کرے اللہ تعالی ہمارے شوہر کو ہدایت دے, ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے. 7 دفعہ پڑھے, 7 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پر ٹھہر کر بچے کا نام لے, شوہر کا نام لے اور درود شریف پڑھے آگے پیچھے 3 دفعہ, شروع میں 3 دفعہ آخر میں. انشاءاللہ ان کے بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے اور شوہر بھی ان کی بات مانیں گے. جو صحیح ہو, جو درست ہو, انشاءاللہ ان کی بات مانیں گے. بالکل. یہ نمبرز میں بتا دوں آپ کو 180041925154 اور 9989974324. جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ, بات کیجئے. جی میرے چہرے پہ جھاڑیاں بہت ہیں اور جو ہے ہاتھوں کے نشان ہیں. اچھا. اور شوہر کے سفید داغ ہیں بہت پرانے. میرے شوہر پڑھے لکھے نہیں تو ان کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. شوہر کے کیا ہے, سفید داغ ہیں؟ جی بہت پرانے ہیں. چہرے پہ نہیں, مطلب پورے بدن پہ. اچھا. اب چہرے پہ بھی ہو رہے ہیں, چہرے پہ بھی کافی حد تک ہو گئے. جی 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 بہت مطلب پورا ہی. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں محترمہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب, جھائیوں کے لیے, محاسنوں کے نشان کے لیے جو داغ ہے پورے بدن پر, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا. جہاں جہاں داغ ہے, دھبے ہیں, چہرے پر ہو یا کسی حصے پر بھی ہو, ہاتھ پر دم کر کر پھیریں. روزانہ کم از کم 41 مرتبہ 300 مرتبہ جتنا ممکن ہو سکے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا سورہ بقرہ کی آیت ہے, چھوٹی سی آیت ہے. خوب پڑھے, دم کرے اپنے بدن پر, انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. اور ان کے چہرے پر جو داغ دھبے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر درود شریف پڑھے آگے پیچھے اور دم کر کر تمام بدن پر ہاتھ پھیرے, اس سے چہرے پر ہاتھ پھیرے, انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. بالکل. دعا آفت و مصیبت کی روک تھام کا ایک مضبوط وسیلہ ہے. بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام, فرمائیے محترمہ. وعلیکم السلام. مولانا ہمارا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. سوال یہ ہے, ہماری دادی کی آنکھ میں ناسور ہے. اچھا. اس کے لیے دعا. آنکھ میں
हाँ, और एक सवाल और है। हाँ, और हम मतलब घर है हमारे पास, मतलब हम चाह रहे हैं हमारा अलग घर हो जाए, तो हमारे घर में आपस में एक दूसरे का मतलब हिस्सा लेते नहीं। आप अपने ससुराल से अलग होना चाहती हैं, आपके ससुराल वाले आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमारे मतलब घर में हमारे पापा, हमारी मॉम का इंतकाल हो गया है। हाँ, तो हम चाहते हैं हमारा घर अलग हो जाए। कोई दुआ बताओ मौलाना साहब कि हमारा हिस्सा ले लें। आप वालिद से हिस्सा लेना चाह रही हैं? हाँ। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम सब यूपी से कर रहे हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। सूरह आराफ की आयत है, शुरू ही में है वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। इंशाअल्लाह उसको रोज़ाना कम अज़ कम 21 मरतबा पढ़े सुबह शाम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको अपना मकान उनको अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। अगर ज़मीन नहीं तो ज़मीन मिल जाएगी। अल्लाह देने वाला है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। इनकी दादी के बदन पे कहीं ज़ख्म है, गालिबन नाक बताया था जो नासूर बन गया है। मौलाना साहब, क्या आपने ये इनका दूसरा मसला सुन लिया? नहीं आ रही है। ठीक है, मौलाना साहब से ये मसला हम दोबारा रखेंगे इनके सामने। फिलहाल हम एक और कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मौलाना साहब हम लखनऊ से बोल रहे हैं। फरमाइए मोहतरमा। मेरा लड़का 16 साल का है मौलाना साहब। तो पढ़ के आता है, तो एक मुर्गा की दुकान खोले, तो उसमें जो है बैठता है, तो वहाँ से इसका दिमाग खराब रहता है, इसका दिल नहीं लगता है। तो इसको दिखाया, इधर उधर दवा भी कर रहे हैं, तो इसके जो है कहते हैं काला जादू कर दिया गया है। और इसको जो है इनके नाम की मिट्टी डाल दी गई है कि इसका दिमाग न लगे, यहाँ रहे। ये सब जानकारी आपको किसने दी कि उसको काला जादू है, मिट्टी है? इधर उधर आप किसी लोगों को दिखाया था, तो ये बता रहे थे। तो जो है यही इधर उधर भटक रहे हैं, दिखा रहे हैं, दवा भी कर रहे हैं। हम बहुत परेशान है। इसका बदन भारी भारी रहता है और इसका दिमाग काम नहीं करता है, और जैसे लगता है इसको कोई खींच रहा है, और वैसे हमको भी होने लगता है मौलाना साहब। अच्छा, ये बताइए मोहतरमा, लड़का अभी 16 साल का है, तो अभी से आप बाकी मर्जी आपकी, मैं बस जानकारी के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि 16 साल का लड़का है, आपने उसको पढ़ाई न करवा के, स्कूल न भेज के काम पे लगा दिया? ऐसी कोई मजबूरी है आपके साथ? नहीं आता है वहाँ से पढ़ के, तो इधर उधर घूमने हेलो जी, सुन रहे हैं आपकी बात। कहे पढ़ाई करके आता है, तो हमने कहा कि जो है इधर उधर घूमेंगे, तो पापा इनके दुकान खोले, तो वो बैठा रहता है अपना। सोचने वाली बात है कि 16 साल तो बहुत कम उम्र होती है। अभी मेरे ख्याल से हाई स्कूल में होगा, वो हाई स्कूल के आसपास। तो अभी उसका दिल पढ़ाई में लगे, आप उसको शाम को बिठाती हैं दुकान पे कि दुकान भी कर लो, काम भी कर लो, पढ़ाई भी कर लो, तो थोड़ा सा आप उस पर जो है ज्यादा बोझ डाल रही हैं। बहरहाल मर्जी आपकी है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी औलाद है, आप जाने, लेकिन सिर्फ एक बात दिमाग में आई तो पूछ लिया। मौलाना साहब, इनके बेटे के ऊपर इनको शुबा है कि काला जादू है, मिट्टी डाली गई है, काम में दिल नहीं लगता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फसुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फसुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कसरत से पढ़े। सूरह यासीन की आयत है, आखिर में है फसुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और पढ़ने में दिल लगने की है। फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। खूब पढ़े। और रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये भी पढ़कर दम करे। बच्चा अगर माशाअल्लाह अगर कुरान पढ़ा हुआ है या अरबी जानते हैं, तो या अलीमो या अलीमो या अलीमो खुद पढ़े। अगर पढ़ना नहीं जानता बच्चा
تو اس کی والدہ یا والد پڑھے یا علیمو یا علیمو، یہ نیت کرے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے گا اور ترقی بھی دے گا۔ یا علیمو یا علیمو، یہ اللہ کا نام ہے۔ علیم جو ہے جاننے والا کو کہتے ہیں، جو بہت جانتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے نام کی صفت ہے، اس لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ان کو جو شبہ ہے کہ بیٹے پہ جادو ہے، اس پہ کھینچا کھینچا سا رہتا ہے، کوئی کھینچتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے کیا بچاؤ کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس دونوں پڑھ کر 7 دفعہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ جو شبہ ہے، جو پریشانی اللہ دور فرمائے گا۔ مولانا صاحب، پہلے کا مسئلہ تھا ایک محترمہ کی دادی کی ناک میں غالباً زخم ہے جو ناسور بن گیا ہے، اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ ناک میں کہیں پہ زخم بتایا تھا میں نے، ناک سنا، اب ناک ہے ناف ہے نہیں سن پایا صحیح سے، لیکن ناسور ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین واذا مرضت فهو یشفین واذا مرضت فهو یشفین، یہ آیت مبارکہ کو دم کر جہاں زخم ہے وہاں دم کرے، اور اگر کوئی مرہم ہے، کوئی دوا ہے، اس میں دم کر کے استعمال کرے، وہاں لگائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ایک اور دعا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت کو کم از کم 7 دفعہ پڑھ کر جہاں زخم ہے، ناسور زخم ہے، وہاں دم کرے، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ دعا مانگنے کی ویسے ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے، اس لیے آپ کی رہنمائی کے لیے ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں روزانہ پیر سے جمعہ صبح 7:26 پر۔ پروگرام ابھی جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ دعا اور دوا میں آپ کا پھر سے خیر مقدم۔ آپ کی رہنمائی کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں، فون نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں روڑکی سے شبنم بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے شبنم۔ ہاں جی میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں، تو یہ بتا دیجیے کیا بولتا ہوں، مجھے بہت دل سے نماز پڑھتی ہوں، اللہ پہ بھی پورا یقین ہے، بٹ نا کبھی کبھی نا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نماز میں مجھے کوئی ہنسا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور ایک یہ بتا دینا کہ جب پوری نماز کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد بائی چانس مطلب نارملی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں اگر نماز کے بعد ٹوٹ جائے وضو تو وظیفہ کر سکتے ہیں کیا؟ اور ایک یہ بتا دینا کہ اچھی بات اور اچھے سپنے جلدی پورے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہوتا ہے اچھی بات اور اچھے سپنے جلدی پورے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیسے آپ نے کہا کہ اچھی بات اور اچھے سپنے جلدی، میں پہلی بار سن رہا ہوں یہ۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کبھی کبھی بری بات کہیں بھی جلدی سچ ہو جاتی ہے اور اچھی بات کہیں بھی بہت دیر میں، اور بہت برے سپنے بھی جلدی سچ ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ کیا سوال ہے؟ پہلا مسئلہ ان کا کہ جب نماز پڑھتی ہے، نماز کے بعد وضو اکثر ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اس کے بعد وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ وظیفہ کے لیے وضو شرط نہیں ہے، زبان پاک ہے، اس لیے وظیفہ یا ورد اوظاف پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ علی محمد، اس طرح کی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے وضو شرط ہے، لیکن ذکر و اذکار کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اب ایسے اٹھتے بیٹھتے، سوتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اور نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا ہے ان کے، جیسے انہوں نے کہا کہ نماز پڑھتی ہیں لیکن ایسا بیچ میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہنسی آ جاتی ہے، تو ویسے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ ہنسی آنا یا وسوسہ پیدا ہونا یہ شیطانی عمل ہے، نماز سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین 3 دفعہ پڑھ لے،
پھر نماز شروع کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. ہنسی تفریح والی بات جو ہوتی ہے نماز کے اندر یا بری خیالات آتے ہیں، اللہ دور فرمائے گا. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھی باتیں، اچھے خواب، اچھی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، مطلب ہوتی ہیں لیکن تاخیر ہوتی ہے، اور اگر انسان کوئی بری چیز کے بارے میں سوچے تو وہ جلدی پورا ہو جاتا ہے. کوئی بھی اچھا کام ہو یا سپنا دیکھے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ فوراً اس کا عمل مرتب ہو جائے، اس کے اثرات ظاہر ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس مصلحت کو جانتا ہے، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، اس لیے اللہ پہ یقین رکھے. سپنا وغیرہ تو یہ خیالات کی پیداوار ہے، خیالات جو ہوتے ہیں انسان سوچتا ہے وہی آتا ہے. اس لیے اچھے برے سپنے جو بھی ہو، یہ سب چیزیں جو ہے ایک یہ وہم ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اچھے خیالات کو، اچھے سپنے کو پورا فرماتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے. اللہ کے مصلحت ہے. انسان دعا مانگتا ہے، دعا کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی قبول نہیں ہوتی ہے. قبول نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا مانگنا چھوڑ دیں ہم، بلکہ دعا مانگتے رہیں، اس لیے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. اگر ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا اجر ملے گا. یہاں نہ ملے انشاءاللہ آخرت میں ضرور اس کا اجر ملے گا ہم کو. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ. جی ہماری لڑکی ہے، رشتے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. 2.5 سال ہو گیا رشتہ لگا ہوا ہے، پیسہ ہم بہت خرچ کر چکے ہیں. اب لڑکا ہی ایک منہ موڑ لیا ہے دوسرے پیسہ. اچھا، منگنی وغیرہ میں جو رسم ہوتی ہے اس پہ پیسہ آپ نے بہت خرچ کیا ہے. 2.5 سال ہو گیا منگنی کیے ہوئے، لیکن اب شادی کے لیے جی لڑکا باہر رہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں کس کی طرح دعا پڑے کہ اس کا من بدل جائے. باہر مطلب ملک سے باہر؟ جی باہر مطلب ملک سے باہر ہے؟ ملک کے باہر نہیں ہے، باہر رہتا ہے گجرات میں. اچھا، تو ایسا کوئی دعا بتائیں کہ اس کا من بدل جائے. جی بالکل بتائیں گے آپ کو محترمہ. لڑکے کے اوپر سب ڈیپینڈ ہے. لڑکے کے ماں باپ تیار ہیں، وہی اپنا منہ موڑ لیا ہے، دوسرے لڑکی کے چکر میں آپ نے پچھلی بار جو مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں ہے، وہاں لیو ان میں رہتا ہے. جی وہی. ٹھیک. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ باوضو ہو کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار مشہور دعا ہے، خوب پڑھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر رک کر اس لڑکے کا نام لے، تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کے دل دماغ کو پھیر دے اور صحیح راستے پر گامزن عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا پر رک کر کم از کم 7 دفعہ نام لے، پھر آگے بڑھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک دعا یہ ہے، ایک دعا ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. یہ دعا پڑھے اور نام لے اس لڑکے کا، انشاءاللہ اللہ ضرور اس کا دل کو پھیر دے گا. اللہ ہی پھیرنے والا ہے، سب کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. ماں باپ زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کی امیدیں لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، ان پہ خرچہ کرتے ہیں، اور جو لڑکے والے ہوتے ہیں اس کو اس چیز کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہیں. اس کے بعد مسلمان پوچھتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں، ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا. تو مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں. یہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، ایسے مسئلے کئی ہمارے سامنے آئے ہیں، اس لیے مجھے یہ بات بولنے پر میں مجبور ہو گیا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ ہے کہ میری بہن ہے ایک چھوٹی، وہ 15 سال کی ہے. کیا کرتی ہے؟ وہ ابھی سب پڑھائی کر رہی تھی، 2 سال میں میٹرک میں فیل ہو گئی. اس کے بعد اس کا طبیعت خراب رہتا ہے ہمیشہ. طبیعت کیا خراب رہتی ہے؟ جیسے کوئی اوپر کا ہوا کی شکایت رہتی ہے، جیسے ہر
टाइम बदमाशी करती रहती है, कभी मम्मी को मारती है, पापा को मारती है। थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है जी, चिड़चिड़ी सी हो गई है, पढ़ाई में कमजोर है, मैट्रिक एग्जाम नहीं पास कर पा रही है, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। उसके अलावा और क्या मसला? और मसला है जैसे घर में बरकत नहीं होती है और पैसे हाथ में आते हैं, इधर से आते हैं इधर चले जाते हैं, बरकत ही नहीं होती है पैसे में। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, सबसे पहले ये है कि बच्चे के नाम से सदका करे। सदका मुसीबत को, परेशानी को, बीमारी को दूर करने वाली चीज़ है। अल्लाह ने सलाहियत दी है, जो कुछ हो, 11 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी सलाहियत हो सदका करे। सदका करने के बाद दुआ पढ़े, व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, उलैइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून। खूब पढ़े और ये दुआ करे अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। या सलामो या सलामो, ख़ुद वो पढ़े जो मरीज़ा है, जो बीमार है, 15 साल की है, वो ख़ुद पढ़े या सलामो कम अज़ कम 300 मरतबा पढ़कर हाथ पर दम करे और पूरे जिस्म पर फेरे। और कामयाबी के लिए है फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। या रज़्ज़ाक़ो रिज़्क़ के लिए है, अल्लाह बरकत देगा रिज़्क़ के अंदर। या रज़्ज़ाक़ो, या मुग़नी खूब पढ़े। या फ़त्ताहो, ये सब अल्लाह के नाम है। या मुग़नी, या वहाब और या फ़त्ताहो, ये अल्लाह के नाम है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ता खोल देगा, रिज़्क़ में बरकत देगा। अल्लाह ही के पास सब कुछ है, अल्लाह ही देने वाला है। बिल्कुल, दुआ के ज़रिए ख़ास व आम तमाम किस्म के मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक दीन से हो या दुनिया से, ज़िंदगी से हो या मौत के बाद से। मौलाना साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल आपके सामने फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।